امام غزالی حدیث لائے ہیں، ایک خاوند گھر سے نکلا ہے تو بیوی کو کہہ گیا ہے جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھر سے نہ نکلنا۔ 2 گلیاں چھوڑ کے والد رہتے ہیں، 2 گلیاں چھوڑ کے بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے خاوند حکم دے گیا تھا میری بغیر اجازت گھر سے نہ نکلنا۔ اب تو بیوی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، کل میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا بیوی کے بڑے حقوق ہیں، جو مرضی چاہے کر سکتی ہے، اور اللہ خیر کرے اگر بیوی بی ایڈ کر لے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہے تو مجھے کر فارغ، میں سویرے، اور سن لیں حدیث، یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے اپنے خامر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کیا بغیر سبب شرعی کے، جس عورت نے اپنے خامر سے طلاق مانگی، حضور فرماتے، یہ نہیں فرمایا کہ لے لی، جس نے طلاق خالی مطالبہ کیا لے لی، وہ اب تو روز آپ دیکھ لیں کورٹ کچہری میں بیویوں نے دعوے پہ دعویٰ کیا ہوا ہے، خاندوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اس میں شک نہیں، میں سائیڈ کو سیف نہیں کرتا، بڑے ظلم ہوتا ہے، آج بھی جہالت کی بات کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعوے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت نے بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کیا، رب کریم اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، جس نے صرف مانگی ہے اسے خوشبو نہیں دے گا۔ خامد جہاد پہ چلا گیا، کسی سفر پہ چلے گئے، کہہ گئے میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہو گئے، خاتون حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ خامد حکم دے گیا تھا گھر سے نہ نکلنا، والد بیمار ہے، کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت کرے گی تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد پھر پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہے محبوبہ باپ شدید بیمار ہے، حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ حضور شارع ہے نا، مختار ہے شرعی معاملات میں، کسی کو چاہے تو کسی چیز کی بھی اجازت عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں جا سکتی ہے، پر خامد کی اطاعت میں رہے گی تو اس کے لیے بہتر۔ حد ہو گئی بھائیو، حد ہو گئی۔ عرض کرتی ہے حضور باپ انتقال کر گیا ہے، باپ انتقال کر گیا، بیٹی ہوں کیا کروں، رہ نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں چلی جائے، پر خامند کی فرما برداری کرے گی تو بہتر ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے وہ پیغام بھیجتی تھی، جب باپ کا انتقال ہوا تو اس شام مصطفیٰ نے پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کرو گئی تو نہیں، پتہ کرو گئی تو نہیں۔ صحابی نے واپس آ کے عرض کی حضور کوئی نہیں گئی۔ فرمایا جاؤ اسے جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ تو نے اپنے خامند کی فرما برداری کی ہے، رب کریم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی، تیرے اس عمل نے تیرے باپ کی بخشش کا سبب بنا دیا ہے۔